بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب نے یہ اصول رکھا ہے کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہو وہ قربانی سے پہلے 10 دن تک بال نہیں کٹوا سکتا۔ ایک آدمی نے اس مسئلے کے متعلق سوال کیا، کہا کہ میں ایک ایسے دفتر میں مینیجر کی ملازمت کرتا ہوں اور مجھے ہر روز تازہ شیو بنا کر دفتر جانا پڑتا ہے کیونکہ مجھے روزانہ بہت سے کاروباری افراد سے ملاقات کرنی ہوتی ہے اور بعض اوقات تو بیرون ملک سے آئے ہوئے کاروبار کے متعلق لوگوں سے بھی ملنا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں میری رہنمائی کر دے کہ کیا میں مجبوری میں اگر ذوالحج کے 10 دن تک روزانہ شیو وغیرہ کرتا رہوں تو کیا ایسے میں میری کی ہوئی قربانی قبول ہو جائے گی یا نہیں؟ بہت ہی عمدہ سوال پوچھا گیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ ناظرین، اس بارے میں احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی کرنا دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایسی سنت ہے جو اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اس سنت کو قیامت تک کے لیے صاحب استطاعت مسلمانوں پر واجب کر دیا۔ جس طرح اسلام کے ہر ایک رکن کے احکام ہوتے ہیں، اسی طرح قربانی کے بھی چند احکامات ہیں اور ان احکامات کے متعلق ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ قربانی سے پہلے 10 دن بال نہ کٹانے کے حوالے سے کون کون سے احکامات کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور ان احکامات میں رعایت برتی جا سکتی ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس کوئی جانور ہو اور وہ اسے قربانی کرنے کے لیے ذبح کرنا چاہتا ہو تو وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ ایک اور حدیث بھی سن لیجئے کہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سنت کے لیے خاص فرمایا ہے۔ تو جب ایک صحابی نے قربانی کے فضائل سنے تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے دودھ دینے والے جانور کے علاوہ کوئی اور جانور نہ ملے تو کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ تم اپنے بال کاٹ لو، ناخن اور مونچھیں تراش لو، بغل اور زیر ناف صفائی کر لو، اللہ کے یہاں تمہاری یہ کامل قربانی ہے۔ اس مبارک حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص میں کسی وجہ سے قربانی کرنے کی استطاعت نہیں تو وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد ناخن اور بال کاٹنے سے رکا رہے اور پھر عید والے دن یہ کام کر لے تو اللہ رب العالمین اس کو پوری قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ان حدیث کے تحت محدثین کرام نے یہ لکھا ہے کہ بال اور ناخن کاٹنا یہ مستحب عمل ہے، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب عمل نہیں ہے۔ اس بات کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اور وہ 10 دن تک بال اور ناخن تراشنے سے رکا رہے گا تو اسے زائد اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر قربانی کرنے والا شخص قربانی سے پہلے یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں ہی اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹ لیتا ہے تو اس سے وہ صرف اور صرف زائد اجر و ثواب سے محروم رہے گا، لیکن اس سے اس پر کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا اور نہ ہی اس طرح بال اور ناخن کاٹ لینے سے اس کی قربانی میں کوئی فرق پڑتا ہے، بلکہ اسے قربانی کرنے کا پورا اجر و ثواب ملتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کی قربانی کو بھی دوسرے تمام مسلمانوں کی قربانی کے برابر اجر قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص صرف اس بنا پر نہیں کرتا کہ میں 10 دن تک اپنے بال اور ناخن کاٹے بنا نہیں رہ سکتا تو وہ غلط ہے۔ قربانی کرنے کے بعد یہ مستحب عمل ہے اور اس عمل کے کرنے پر ثواب تو ہے، لیکن نہ کرنے سے قربانی پر کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ثابت ہوا کہ قربانی کرنا واجب عمل ہے اور قربانی سے پہلے بال نہ کٹوانا ایک مستحب عمل ہے۔ واجبات فرض کے قریب تر ہے اور انہیں چھوڑنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو اس پر واجب چھوڑنے کا گناہ تو ظاہر ہے،
آئے گا، لیکن عمل کرے گا تو ثواب ہے، نہ کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اب جو لوگ قربانی سے پہلے 10 دن تک بال نہیں کاٹتے تو پھر اسے ثواب ملتا ہے، لیکن اپنے آپ کو یہ بات واضح رہے کہ زیر ناف، بغل اور ناخن 40 دن کے اندر کاٹنا ضروری ہے۔ 40 دن سے زائد بڑھانا مکروہ تحریمی ناجائز گناہ۔ اگر کسی نے کئی دن سے ناخن یا بغل کے بال نہ کاٹے ہوں اور قربانی تک نہ کاٹنے سے 40 دن سے زائد کا عرصہ ہو جائے گا، اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ مثلاً کسی کو ذو الحج کا چاند دیکھنے سے پہلے ہی اپنے زیر ناف بال اور بغل کے بال کاٹے کو 1 ماہ یا اس سے زائد دن ہو گئے، ذو الحج کے 10 دن نہ کاٹے گا تو اس طرح اسے 40 دن سے اوپر ہو جائیں گے اور وہ 10 دن والے مستحب عمل کے ثواب سے محروم ہی رہے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس قربانی کے لیے جانور ہو تو جب وہ ذی الحج کا چاند طلوع ہو جائے وہ اپنے بالوں اور ناخنوں سے کچھ بھی نہ کاٹے حتیٰ کہ قربانی کر لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو ذو الحج کا چاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بال اور ناخن کاٹنے پر جو امیر، جو بندہ فقیر نفل قربانی کا ارادہ کرے وہ بقرہ عید کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن، بال وغیرہ نہ کٹوائے، تاکہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے کہ وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کرا سکتے، تاکہ قربانی ہر بار ناخن کا فریضہ بن جائے۔ لہٰذا قربانی کرنے والے پر حجامت نہ کرانا بہتر ہے، لازم نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حاجیوں سے مشابہت بھی اچھی ہے۔ یہ حکم صرف اس طرح کریں تو بہتر ہے، نہ کریں تو ذائقہ نہیں، تو اس حکم کو عدولی حکم کہہ سکتے ہیں۔ نہ قربانی میں دکھاوے کی کوئی وجہ، بلکہ اگر کسی شخص نے 31 دن سے کسی عذر کے سبب بلا عذر ناخن نہ تراشے ہوں تو نہ خط بنوایا ہو، ذو الحج کا چاند شروع ہو گیا تو وہ اگرچہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا، پھر اس سب کے لیے گناہ نہیں کر سکتا۔ جو شخص قربانی نہ کر سکے اگر وہ بھی اس عشرہ مبارک کے پہلے 10 ایام بال اور ناخن کاٹنے سے رکا رہے، پھر بعد نماز عید وغیرہ حجامت کروائے تو قربانی کا ثواب پائے گا۔ ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یوم ذو الحج کا حکم دیا گیا، اس دن کو اللہ عز و جل نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے پاس جانور کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دوں؟ فرمایا، نہیں، ہاتھ تم اپنے بال، ناخن، مونچھیں تراشنا اور زیر ناف بال کاٹ لو، اس میں تمہاری قربانی اللہ عز و جل کے ہاں پوری ہو جائے گی۔ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرہ میں حجامت نہ کرائے، بلکہ یہ عید کی نماز کے بعد حجامت کرائے تو انشاءاللہ ثواب پائے گا۔ جیسا کہ بعض روایت میں ہے، مولانا مفتی محمد امجد علی عثمان علیہ رحمۃ اللہ مذکورہ حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا جو مسلمان قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرمائے، اور جو مسلمان قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے اللہ انہیں بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔